الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون آمنت بالله صدق اللہ العظیم ومن یعش جو شخص دانستہ اندھا بنتا ہے عن ذکر الرحمن رحمان کے ذکر سے نقید لہو تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطانا ایک شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ پس وہ ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے وَإِنَّهُمْ اور شیاطین یصدونہم روکتے ہیں ان اندھوں کو عن السبیل راہ ہدایت سے وَيَحْسَبُونَ اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا جَاءَنَا جب وہ اندھا ہمارے پاس آئے گا قَالَ تو کہے گا یا لیتا کاش بینی میرے درمیان و بینک اور اے شیطان تیرے درمیان بعد المشرقین مشرق و مغرب کی دوری ہوتی فبئس القرین تو بہت برا ساتھی ہے ولن ینفعکم اليوم اور یہ شور و فغاں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا آج اذ ظلمتم انکم جب کہ تم دنیا میں ظلم کرتے رہے فی العذاب تم سب اس عذاب میں مشترکون حصہ دار ہو افانت تسمع الصم کیا آپ سنانا چاہتے ہیں بہروں کو او تہدی العمی یا راہ دکھانا چاہتے ہیں اندھوں کو ومن کان فی ضلال مبین اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں فإما نذهبن بک پس اگر ہم لے جائیں آپ کو اس دار فانی سے فإنا منہم منتقمون تو پھر بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے او نرینک الذی یا ہم آپ کو دکھا دیں گے وعدناہم وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے فإنا علیہم مقتدرون پس ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں فاستمسک پس مضبوطی سے پکڑے رہیے بالذی اس قرآن کو اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کیا گیا انک بے شک آپ علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ اور بے شک یہ بڑا شرف ہے آپ کے لیے وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور اے فرزندان اسلام تم سے جواب طلبی ہوگی وَاسْأَلْ اور آپ پوچھئے من ارسلنا ان سے جنہیں بھیجا ہم نے من قبلک آپ سے پہلے من رسولنا اپنے رسولوں سے اجعلنا من دون الرحمن کیا ہم نے بنائے ہیں خداوند رحمان کے علاوہ آلہہ اور خدا یعبدون تاکہ ان کی پوجا کی جائے حضرت محترم آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 25واں پارہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 36 سے لے کر 45 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا کیا وہ بانٹا کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو ہم نے خود تقسیم کیا ان کے درمیان سامان زیست کو اس دنیاوی زندگی میں اور ہم نے ہی بلند کیا ہے بعض کو بعض پر مراتب میں تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں
اور آپ کے رب کی رحمت خاص بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک امت بن جائیں گے تو ہم بنا دیتے ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں رحمان کا، ان کے مکانوں کے لیے چھتیں چاندی کی، اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے، اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں وہ بھی چاندی اور سونے کے، اور یہ سب سنہری روپہلی چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت کی عزت و کامیابی آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے اس کی سزا کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی، اور کفار مشرکین کا ذکر بھی ہے، اور اللہ کریم نے قرآن کی حقانیت کو بھی بیان کیا، پہلے انبیاء کا ذکر بھی کیا گیا۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص جان بوجھ کر اندھا بنتا ہے رحمان کے ذکر سے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، بس وہ ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے۔ اس آیت کی تشریح سے پہلے چند الفاظ کے معنی سن لیجئے۔ یعشو ایک لفظ آیا، علامہ زبیدی نے تاج العروس میں اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یعنی بینائی کی کمزوری خواہ رات میں ہو یا دن میں، اس کو عربی میں عشاء کہتے ہیں، آنکھ کی نگاہ کی کمزوری کو۔ یہ انسانوں، حیوانوں، پرندوں سب میں پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات انسان، پرند یا حیوان کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ علامہ راغب کہتے ہیں وہ تاریکی جو آنکھوں پر چھا جاتی ہے اسے عشاء کہتے ہیں، اور اس کا ایک معنی اندھا ہو جانا، بینائی کا بالکل ضائع ہونا بھی ہے، اس کو بھی عربی میں عشاء کہتے ہیں، اندھا ہونا اور بینائی کا ضائع ہو جانا۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں من یعشو کا معنی ہے یعم، اندھا ہو جانا، یعنی جو شخص اللہ کے ذکر سے نبی نہ ہو جائے، یہ مراد ہے۔ علامہ ابن منظور نے اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اونٹنی جو ذوف بصر کے باعث یوں منہ اٹھائے چلی جاتی ہے، ایسی اونٹنی کو عربی میں الناقۃ الاشوا کہتے ہیں، جس کی نگاہ کمزور ہوتی ہے اور جدھر منہ آیا ادھر ہی وہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد علامہ مذکور کہتے ہیں جب کوئی شخص کسی چیز سے منہ پھیر لے تو اہل عرب کہتے ہیں اشوت عنہ، یعنی میں نے اس سے منہ پھیر لیا، اور اس آیت قرآنی میں یہی یعشو کا معنی ہے۔ فرا کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لے، اللہ اس شیطان اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ دوسرا ہے لفظ نقید، یہ بنا ہے قید یقید سے نقید۔ قید کہتے ہیں اس خول کو جو انڈے پر ہوتا ہے، اس اعتبار سے نقید لہو شیطان کا معنی ہوگا کہ ہم اس کے لیے ایک شیطان مخصوص کر دیتے۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے یا اندھا بن جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے محروم ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے ایک شیطان مخصوص کر دیتے ہیں جو اس پر اس طرح چھا جاتا ہے اور اس کو ہر جانب سے اس طرح گھیر لیتا ہے جیسے انڈے کا خول انڈے کو ہر طرف سے گھیرے رہتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے یا اللہ کے ذکر سے اندھا بنتا ہے، اللہ اس کے لیے شیطان مقرر فرما دیتا ہے جو اس پر اس طرح چھا جاتا ہے جس طرح انڈے کا خول انڈے پر چھا جاتا ہے۔ علامہ راغب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے یعنی ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں، ہماری توفیق اس کو نظر انداز کر دیتی ہے تاکہ اس پر شیطان یوں تسلط جما لے جس طرح چھلکا انڈے پر مستولی ہوتا ہے۔ ان الفاظ کی لغوی تحقیق آپ نے سن لی، اب سنیے اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ یعنی وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے یا اپنی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے انوار ربانی اور تجلیات رحمانی کتاب نہ لا کر آنکھیں جھپکنے لگتا ہے، یا جو شخص ذکر خداوندی سے منہ پھیر لیتا ہے اور دوسری لغو اور فضول کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے،
اللہ کریم فرماتے ہیں ہم اس کو اس کی خرمستی کی یہ سزا دیتے ہیں کہ ہماری توفیق اس سے الگ ہو جاتی ہے، ہم اس سے اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور شیطان کو اس کے اوپر یوں مسلط کر دیا جاتا ہے جس طرح انڈے کا خول انڈے کو ہر طرف سے گھیرے ہوتا ہے۔ وہ بد نصیب مکمل طور پر شیطان کے سامنے سپر انداز ہو جاتا ہے، اس کی انفرادیت شیطان کی اطاعت و رضا جوئی میں کھو جاتی ہے، اس کے شعور اور تحت شعور میں عقل و فہم کے جتنے دیے روشن تھے بجھ جاتے ہیں، وہ شیطان کے پھیلائے ہوئے اندھیروں سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ اسے روشنی کے کرن بھی ناگوار گزرتی ہے، اور شیطان کی یہ رفاقت پل دو پل کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ زندگی بھر اس کا رفیق اور ساتھی رہتا ہے۔ قرین عربی میں ایسے ساتھی کو کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ رہے جیسے وہ رسی سے بندھا ہوا ہو۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، جس کو نماز، روزے، تلاوت قرآن، درود پاک، نوافل، اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہی اس کے پاس نہ ہو، فلم و ڈراموں کا وقت ہو، ناچ گانے کا ہو، موسیقی کا ہو، فضول بازاروں میں گھومنے پھرنے کا ہو، فضول کاموں کا وقت ہو، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، ٹی وی ٹاک شوز کے اندر وہ گھنٹوں کے گھنٹے برباد کر دے، لیکن درس قرآن کا وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، تلاوت قرآن کا وقت نہیں ہے، درود کا وقت نہیں، وہ سن لے قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ اس کے اوپر شیطان کو مسلط فرما دیتا ہے، شیطان اس بندے کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے اور 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہے، پھر آپ سوچ لیں کہ اس سے کام کس طرح کے ہوں گے، پھر اس سے کام بھی شیطانی ہی ہوں گے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ اگلی آیت فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور شیاطین روکتے ہیں ان اندھوں کو راہ ہدایت سے، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ شیطان انہیں راہ حق پر چلنے سے روک دیتے ہیں، انہیں فسق و فجور کا عادی بنا لیتے ہیں، دنیا کی ہوس ان کے دلوں میں یوں بھڑکا دیتے ہیں کہ وہ ساری قوم کا خون چوسنے کے باوجود تشنا لب دکھائی دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، اپنے افسران بالا کو دیکھ لیں، وزراء کو دیکھ لیں، حکومت کے اہلا عہدے داروں کو دیکھ لیں، عوام غربت بے روزگاری کی چکی میں پس رہی ہے اور ان کی عیاشیاں جاری ہیں، ان کی تنہائی لاکھوں میں ہیں، اور عوام بیچاروں کے پاس 2 لقمے بھی نہیں ہیں اور ایک وقت کا کھانا بھی اچھے طریقے سے میسر نہیں ہے۔ ان ظالموں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، وہ قوم کی آزادی کا سودا کرنے سے بھی نہیں ڈرتے، ہچکچاتے، ان تمام کھلی گمراہیوں کے باوجود وہ اپنے بارے میں بڑا حسن ظن رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، اور جو راہ انہوں نے اختیار کر رکھی ہے وہی سیدھی راہ ہے۔ قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو پروگرام انہوں نے طے کر رکھا ہے اس سے بہتر سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ آج آپ دیکھ لیں، ہر حکومت آنے والی، تمام وزراء، ہر ایک یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے قوم کو وہ حقوق دیے اور ہم نے وہ فیسلٹیز دی ہیں جو ہم سے پہلے کسی نے نہیں دی۔ پھر فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہاں تک کہ جب وہ اندھا ہمارے پاس آئے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی، کہے گا کاش میرے درمیان اور اے شیطان تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو بہت برا ساتھی ہے۔ استغفر اللہ۔ اس خود ستائی اور خود فریبی میں زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ انسان ساری زندگی اللہ کے ذکر سے جو غافل رہے، شیطان کا ساتھی بن جائے، شیطانی کام کرتا رہے، فرمایا اس کی زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ موت کی تاریک شام در آتی ہے، وہ بزم نشاط جو انہوں نے بڑے ارمانوں سے سجائی تھی، جو فسق و فجور کا بازار گرم کیا تھا، رقص و سرود کی جو محفلیں آراستہ کی تھیں، اس سے انہیں اٹھا کر ہمارے روبرو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب آنکھیں کھلتی ہیں اور مارے حسرت ہو
ندامت کے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، بڑے سٹ پٹاتے ہیں اور اپنے اس دوست کے باعث جن پر وہ جان چھڑکتے رہے اور اس کے اشاروں پر ناچتے رہے، اس کے باعث جب وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں گھرا ہوا پاتے ہیں تو فرتے ندامت سے چیخ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا لیت بینی، کاش میں نے اس منحوس کو نہ جانا ہوتا، میں نے اس شیطان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میرے اور اس کے درمیان اتنا بود، اتنی دوری ہوتی جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اس جیسا بدبخت منحوس اور بدتمیز ساتھی اور کوئی نہیں۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب ہے نا وقت، اب ہم قرآن کا حکم مانیں، اب ہم قرآن پہ چلیں، اب ہم اللہ کے نیک بندوں کو دوست بنائیں، اب ہم اپنے پروردگار کو راضی کریں، اس کے احکام پہ چلیں، شیطان کو چھوڑ دیں، اس کو دوست نہ بنائیں، ورنہ قیامت کو پھر افسوس کرنا پڑے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج جب کہ تم دنیا میں ظلم کرتے رہے، تم سب اس عذاب میں حصہ دار ہو۔ اللہ فرمائے گا اب شور مت مچاؤ، ٹھیک ہے نا، اب یہ تمہاری اس طرح کی فضول باتیں سب بیکار ہیں، عمر بھر ظلم و طغیان کرتے رہے، اب کس سے بھاگتے ہو؟ تمہیں بھی اور تمہارے جانی دوستوں کو بھی اکٹھی سزا دی جائے گی اور ایک ہی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل تھے، جو پروردگار کے حکام سے دور تھے، اور شیطان کو جنہوں نے اپنا دوست بنایا ہوا تھا، ان کو بھی اور شیطان کو بھی اللہ اکٹھے جہنم میں پھینک دے گا۔ استغفر اللہ۔ آگے فرمایا افانت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، کہ آپ محبوب یہ بہرے، یہ اندھے نہ سنیں اور نہ کچھ دیکھیں، آفتاب چمکتا رہے انہیں کیا دکھائی دے گا؟ جو بندہ ہو اندھا وہ کیا، اس سے کیا پتا کہ آفتاب چمک رہا ہے یا نہیں، دھوپ ہے یا چھاؤں ہے؟ جو بندہ ہو بہرا اسے کیا خبر کہ تلاوت قرآن کرنے والے کی آواز کتنی خوبصورت ہے؟ فرمایا انہیں کیا زدہ نہ، اے حبیب آپ کا کام تھا درس ہدایت دینا، قرآن سنت کے حکام سکھانا، آپ نے اپنا فرض منصبی ادا فرما دیا۔ اب جو نہیں مانے آپ کی بات، جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی، اب آپ ذمہ دار نہیں، اب میں ان سے حساب لوں گا۔ پھر فرمایا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس اگر ہم لے جائیں آپ کو اس دار فانی سے تو پھر بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ حبیب آپ کا وصال ہو تب بھی ان کو چھوڑنا نہیں ہم نے، آپ کے بعد بھی ان کو ہم نے عذاب ان کو ہوگا۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، پس ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ فرمایا ہر بدکار کو سزا ملے گی، ہر ناہنجار کو اپنی کشتی عمل کاٹنی پڑے گی۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، اور آخرت دار الجزا ہے، وہ دار العمل نہیں۔ جیسا کسی نے یہاں بیج بویا ہوگا اسی کو کاٹنا ہوگا۔ جس اللہ کے بندے نے نیک اعمال کا بیج بویا، نمازوں کا بیج، تلاوت قرآن کا بیج، درود پاک کا بیج، رزق حلال کا بیج، وہ اچھا پھل کھائے گا قیامت میں، مرنے کے بعد جنت میں۔ اور جس نے گناہوں کا بیج بویا، شراب کا بیج، سود کا بیج، رشوت کا بیج، قتل و غارت کا بیج، فراڈ، دھوکے، کرپشن کا بیج، بدیانتی کا بیج، لوٹ کھسوٹ کا بیج، پھر اس سے اس کی سزا وہاں پانا ہوگی۔ فرمایا لیکن اللہ کے سارے کام حکمت کے مطابق ہوتے ہیں، اس نے ہر کام کے لیے ایک مناسب وقت مقرر کر رکھا ہے۔ لوگوں کے جلدی مچانے سے وہ اپنے فیصلوں کو بروئے کار لانے میں تقدیم و تاخیر سے کام نہیں لیتا۔ جلد بازی تو وہ کرے جسے یہ اندیشہ ہو کہ اگر حریف اب قابو سے نکل گیا میرا دشمن، پھر وہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے، وہ کسی سرکش کو کتنی ڈھیل دے، وہ اس عرصہ میں بظاہر کتنا طاقتور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی حیثیت ایک چونٹی سے بھی کم ہے۔ محبوب عذاب آئے گا لیکن اللہ ان کو ڈھیل
دے رہا ہے، شاید ابھی سنبھل جائیں، ابھی توبہ کر لیں، ابھی سیدھے راہ پہ آ جائیں۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا، پکڑ سکتا ہے، لیکن ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں ان کفار کو سزا ملے گی اور ضرور ملے گی، لیکن ہر شخص کو سزا دینے کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ بعض تو آپ کے سامنے کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے، اور جو بچ جائیں گے انہیں آپ کے وصال کے بعد عذاب کے شکنجہ میں کس دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آگے فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، پس مضبوطی سے پکڑے رہیے اس قرآن کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ ان کی شر انگیزیوں کا کوئی اثر قبول نہ کریں۔ جو کتاب ہدایت ہم آپ پر نازل فرما رہے ہیں اس کو بڑی مضبوطی سے تھامے رہیں، بلا شبہ آپ سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کے دین کو غلبہ نصیب ہوگا، آپ کا آفتاب عظمت ہمیشہ ہمیشہ تبندہ و درخشندہ رہے گا۔ ناکامیاں اور محرومیاں فقط ان لوگوں کا مقدر ہیں جنہوں نے تیرا دامن چھوڑ دیا، تیری ذات انور کے بغیر کسی اور کو اپنی عقیدت کا مرکز بنا لیا، وہ ناکام ہوگا۔ اے حبیب، تیری عظمت کا ڈنکا قیامت تک بجتا رہے گا، تیرا ذکر تیرا رب فرماتا رہے گا، اور اس سے بلند و بالا فرماتا رہے گا جو تیرے نقش قدم پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو تیرا دامن کرم چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چلے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، بے شک یہ بڑا شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے، اور اے فرزندان اسلام تم سے جواب طلبی ہوگی۔ اچھا جی، اب فرمایا یہاں پہ آیا کہ بے شک یہ ذکر کا معنی یہاں شرف عظیم۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یعنی قرآن پاک کوئی معمولی چیز نہیں، یہ ایسی نعمت عظمیٰ ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ باعث صد عز و شرف ہے، اور آپ کی امت کے لیے بھی سرمایہ افتخار و نازش ہے۔ کیا پیاری بات فرمائی، جس نبی مکرم رسول معظم اور عبد محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے ایسا لسانی تحفہ عطا فرمایا، اس کی شان رفیع کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، اور جس امت کو یہ جامع نظام حیات عطا فرمایا گیا وہ اس پر شکر کے جتنے سجدے کرے وہ بجائے۔ قرآن سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں، اور جس حبیب کے اوپر یہ قرآن پاک نازل کیا گیا اس آمنہ کے لال جیسا کوئی اور رسول نہیں ہے، اور جس امت کے لیے یہ کتاب ہدایت تشریف لائی حضور کی امت جیسی کوئی امت نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنا مقام پہچاننا چاہیے، ہمیں خدا کی اس نعمت عظمیٰ پہ اس کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ اے فرزندان اسلام تم سے جواب طلبی ہوگی۔ امت مصطفیٰ کو ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا، اللہ حضور کی امت کو ان الفاظ سے ذمہ داری کا احساس دلا رہے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے میری حبیب کی امت تم سے پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ نور مبین، یہ قرآن پاک تمہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس سے تم صرف اپنے قلب و نگاہ اور اچھی طرح باز پرسوگی، شومی قسمت ملاحظہ ہو۔ آج حالت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اندھیرا وہیں ہے جہاں حاملین قرآن کی بستیاں ہیں۔ استغفر، ذرا دیکھیے گا، قرآن آیا تھا اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، دلالت و شرک و گمراہی کے اندھیروں کو کافور کرنے کے لیے، اور آج کتنی بدقسمتی ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، معاشی پسماندگی، اخلاقی زوال اپنے عروج پر ہے، کہیں کہیں عشرت قدیں آباد ہیں، اس کے برعکس جگہ جگہ غربت و افلاس کی اداسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کل ہم کیا منہ لے کے جائیں گے؟ ہمارے لیے کیوں کر ممکن ہوگا کتنی روح شاہی کے باوجود محبوب خدا کے دامن شفاعت کو پکڑ سکیں؟ ذات محترم، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ فرمایا تم سے پوچھا جائے گا، مطلب اس کا یہ ہے ہم نے قرآن جیسی کتاب ہدایت تمہیں عطا فرمائی، ہم نے اپنے حبیب جیسا افضل الرسل تمہیں حبیب عطا کیا، تم نے کیا قرآن پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کو سمجھا؟
کیا قرآن پہ تم نے عمل کیا اور سیکھ کے آگے سکھایا؟ یہ پوچھا جائے گا اور یہ پوری امت اس کی جواب دے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ آج ہمارا قرآن سے لگاؤ کتنا ہے۔ کتنے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جہاں ہر روز تلاوت قرآن ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو صحیح پڑھنا جانتے ہیں؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھ کے عمل کر رہے ہیں؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے علوم سیکھ کے آگے پھیلا رہے ہیں؟ خود آپ دیکھ لیں، ہمارے عشرت کدے آباد ہیں، فحاشی کے اڈے آباد ہیں، جگہ جگہ پہ فلمیں، ڈرامے، کیبل کی بھرمار ہے، گناہوں کا بازار گرم ہے، لیکن درس قرآن میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ قرآن پڑھنا کتنے جانتے ہیں؟ قرآن کو کتنے مسلمان سمجھتے ہیں؟ اور قرآن پہ کتنا مسلمان عمل کر رہے ہیں؟ اور قرآن کا علم کتنا ہم سیکھ کے آگے سکھا رہے ہیں؟ یہ پوچھا جائے گا جناب، ہم سب سے پوچھا جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے جناب یہاں پہ بتایا گیا کہ آج جو زوال ہے، امت مسلمہ زوال پذیر ہے، غربت، افلاس اور قتل و غارت، بے سکونی، بیماریاں، پریشانیاں، سب کی وجہ ایک ہی ہے، درس قرآن اگر تم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خاروبے تار کے قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا پڑھنا، سمجھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، سود، رشوت کا بازار گرم، گناہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ میچ کے اوپر سر رات بھی ہماری قوم جاگتی ہے، میچ کو دیکھتی ہے، سب کام کاج چھوڑ کے، لیکن قرآن کو سیکھنے کے لیے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہر کسی کو خود اپنے آپ کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ تو ذات محترم آخری آیت، وَسَلْمَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور آپ پوچھئے ان سے جنہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں سے کہ ہم نے بنائے خدا بند رحمان کے علاوہ اور خدا تاکہ ان کی پوجا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ سب رسولوں سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو سب یہی کہیں گے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لہٰذا کامیاب وہ ہے جو اپنے رب کے حکام پہ چلے، اس کے پیارے حبیب کی سنت کے اوپر عمل کرے، وہ کامیاب ہے۔ جو قرآن کو چھوڑ دے، سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دے، وہ یہاں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں جہنم کا حقدار ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و سنت سے ہم سب کا تعلق مضبوط فرما، اور ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے، قرآن کی معنی کو سمجھنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جزاک اللہ۔